मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने फरमाया वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन, बुरे लोगों की सिफात हैं जिनको फॉलो नहीं करना। एक सिफत झूठी कस्में कसरत से उठाते हैं, कमतर हैं, पस्त हरकतों की वजह से पस्त होते हैं। कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम, ताने देते हैं। इस पर मैंने काफ़ी तफसील से बयान किया था कि इस्लाह की कोशिश करें, ताने न दिया कर। मश्शाइम बिनमीम, चुगलियाँ लगाते फिरते हैं। चुगली किसे कहते हैं? अफसरान बाला को किसी की बुराई करना, शिकायत करना, मकसद फसाद मचाना हो, अपनी पोजीशन बुलंद करना, दूसरे की पोजीशन घटाना। शिकायती टट्टू होता है ना हर दफ्तर में, होते हैं ना हर दफ्तर में, बच्चों में भी होते हैं। एक चुगलखोर होता है, वो हर वक्त अम्मी को चुगलियां लगा रहा होता, अम्मी ये कर रहा था, अम्मी ये कर रहा था, अम्मी देखा मैंने इसको ये कर रहा था। तो हर कौम में इस तरह के लोग, हर तबके में इस तरह के लोग होते, इधर की उधर, उधर की उधर, ये फसाद मचाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कब्र के करीब से गुजरे, दो कब्रें थी। आपने फरमाया कि इन दोनों को अजाब कब्र हो रहा है। वमा युअज़्ज़बानी मिन कबीर, फरमाया ऐसा गुनाह नहीं है जिसको लोग बड़ा समझते हो, ऐसा गुनाह जो बहुत छोटा समझा जाता है और उस गुनाह की वजह से इनको अजाब कब्र हो रहा है। देखो, कभी सगीरा गुनाह की बेस पर अल्लाह आग का अजाब नहीं देते। तो हदीस में जो आता है ना, बड़े गुनाह की बेस पे नहीं, छोटे गुनाह, यानी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, तो मतलब ये है कि ऐसा बड़ा जिसको लोग बड़ा समझते हो, लोग इसको हल्का समझते हैं। तभी आगे हदीस में आया, खबरदार ये बहुत बड़े दो गुनाह हैं। तो बाज दफा हम किसी गुनाह को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में वो गुनाह बड़ा होता है। हम बड़ा समझते हैं जिना को, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं शराब को, ये यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं कत्ल करने को, यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज क़ज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करना, वालिदैन को अज़ियत पहुंचाना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हैं तो बड़े मगर समझे जाते हैं छोटे। इसलिए आपने फरमाया कि इन दोनों को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझा करते थे। उनमें एक, फरमाया एक इनमें पेशाब से नहीं बचते थे। पेशाब से एहतियात, इस्लाम में तहारत की बहुत वैल्यू है। कहीं भी खड़े होकर धार मार दी और छींटे पड़ रही हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको जो एक शख्स को अजाब क्यों हो रहा है, पेशाब से बेहतियाती की वजह से। तो इसलिए कि इस्लाम तहारत में बहुत हरीस है, अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई भी। लेकिन एक बात खूब याद रखें कि अब तहारत के मामले में कहीं वहमी ना हो जाएं। वॉशरूम में इतना थोड़ा सा ख्याल करें, छींटे मीटे ना पड़े। अब इतना ज्यादा नहीं कि वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे कि कोई छींट ना पड़ गई हो, ये फिर पागल हो जाते हैं लोग। इसकी इजाजत नहीं है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो वो क्या करते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको कहा जाता है, हजरत हुसैन जब करबला में शहीद हुए ना, तो उनकी नरीना औलाद में वही बचे थे। तो वो क्या करते थे, एहतियात की वजह से, कि जब उन्होंने पेशाब के बारे में हदीसें सुनी तो एक बोतल रखते थे अपने साथ। जब भी पेशाब करते उस बोतल के अंदर करते ताकि छींटे ना पड़े। फिर लोगों ने उनको मना किया, फिर उन्होंने खुद ये अमल छोड़ दिया। उन्होंने फरमाया कि जो मुझसे बेहतर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब इतनी ज्यादा एहतियात नहीं की है, वो भी नॉर्मल कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब फरमाया करते थे, नरम जगह तलाश करते थे, बस इतनी एहतियात क्या है, काफी है। तो वॉशरूम में अब ऐसा ना हो कि वहमी बन जाए, एहतियात करें। ऐसे ही जो बिल्कुल खड़े हुए धारे मार रहे हैं और छींटे इधर से उधर, इन लोगों को रोका गया इस अमल से। बहुत बारीक बारीक कभी छींटे पड़ भी जाएं तो उलमा कहते हैं वो माफ है, क्योंकि उससे बचना मुमकिन नहीं है। तो एक तो वो अजाब। अच्छा, इससे एक और मसला मालूम हुआ। चलें, वो फिर मसलों से मसले निकलते रहेंगे तो वो फिर मौजू ही रह जाएगा। दूसरा, नबी ने फरमाया ये चुगली किया करते थे, इधर की उधर, उधर की इधर, उस पर अजाब कब्र हो रहा था। इससे पता चलता है कि ये चुगलियां लगाने वाले लोग ये सगीरा गुनाह के मुर्तकिब
نہیں, ہمارے ہاں زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے, شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے, چغل خور کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. حالانکہ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے نا, ایسی لڑائیاں لڑواتا, ایسے آپس میں محبتوں کو نفرت سے تبدیل کرتا ہے. یہ امپلائی کو اپنے باس سے لڑوا دے گا, کلاس فیلوز کو آپس میں لڑوا دے گا, بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا, شوہر بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا, ساس کو بہو سے, اور داماد, اور یہ سب پھڈے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ لگائی بجھائی والے ہیں. اور بہت معذرت کے ساتھ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے بارے میں, اس کام میں خواتین مردوں سے تھوڑا, کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں مرد عورتوں سے آگے ہوتے ہیں بھائی. زنا میں اور یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا, یہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہیں, بد اخلاقی والا عنصر بھی. لیکن چغلیوں میں, تبھی کسی نے ایک سوال پوچھا نا کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا فائر بریگیڈیئر. کیوں بھائی؟ وجہ اس کی یہ کہ بھائی ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا. بھائی میں پہلے بتا دوں, الٹے سیدھے کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. جو خواتین یوٹیوب پہ فیس بک پہ بیان سن رہی ہیں ان کو میں نے کہا ہی نہیں ہے, آپ کو کہا ہی نہیں, آپ کے علاوہ کی بات ہے. تو اب پھر ہمیں یوں کہہ رہا, آپ کو کہہ ہی نہیں رہا, میں آپ کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں. تو گھروں میں لڑائیاں کون لڑوا رہی ہے؟ نندے جٹھانیاں کرتی ہیں نا یہ کام. کسی نے کہا ہے نا عورت کی سب سے بڑی دشمن کون ہے؟ عورت ہے. یہ بالکل صحیح کہا ہے, بالکل صحیح کہا. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے, باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ماں کو رونا آ رہا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. عجیب دماغ ہے یار تم لوگوں کا, کیا ہو گیا تمہیں؟ بچی پیدا ہوئی, اس میں کیا ہوتا ہے؟ صحت مند پیدا ہوئی, شکر ادا کرو. اور جس کے نبی نے یہ بشارت دی ہو کہ 3 بچیوں کی کفالت کرنے والا اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, اس کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی. ہمارے پاس ہے کیا آخرت کے لیے؟ اور بگڑنے کا امکان بیٹیوں کا زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کا. بیٹوں کا تو, بیٹیاں تو بالغ ہوئی, رخصت کرو, سسرال کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ختم, بیٹے کی ذمہ داری تو ختم ہی نہیں ہوتی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیٹی تو بلوغت تک باپ کی ذمہ داری ہے, اس بلوغت کے بعد جیسے ہی اچھا رشتہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ رخصت کر دینا. وہ الگ بات ہے آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. جو ہے نا دیر سے شادیاں کرتے ہیں اس میں بچیاں بگڑ بھی جاتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے مہنگائی کے دور میں, فائدہ کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ سسرال اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب آپ کو مہنگے پڑ رہے ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ آپ پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہے, آپ آدھے اسلام کو فالو کر رہے ہو کہ بیٹیاں پالنا سنت ہے, اس کو فالو نہیں کر رہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کرنا بھی سنت ہے. تو وہ اس لیے آپ نے خود ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. تو بیٹے کی ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. اچھا نکل آیا تو ٹھیک ہے, نہیں نکل آیا تو اس کو رخصت کر کے کہاں بھیجو گے؟ گھر داماد تو بنا نہیں سکتے اس کو. اور پھر اس کا اسلام نے خرچہ بھی آپ باپ اور یعنی مردوں پہ ڈالا ہے. بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. پھر وہ پتہ نہیں بہو اٹھا کے لے, اپنی بیٹی جیسے بھی اچھی لگتی ہے, بہو کا پتہ نہیں کس ڈیزائن کی نکلے. وہ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو سسر مانے نہیں مانے, وہ 10 قسم کی ٹینشن ہے بھائی. تو مائیں پریشان ہو رہی ہوتی, ہائے میری بیٹی پیدا ہو گئی. پھر میں ان کو بیٹے کی زیادہ خواہشات. تم تو عورت ہو بھائی, اور بیٹیوں کی ضرورت ماں کو تو زیادہ ہوتی ہے. ماں کی جو دکھ درد کی باتیں ہیں, جو اپنی چیزیں شیئر کر سکتی ہے, وہ بیٹوں کے ساتھ نہیں کر سکتی, وہ بیٹیوں کے ساتھ کر سکتی ہے. بیٹوں کے ساتھ تو ایک حجاب ہوتا ہے, ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے. سارے دکھڑے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بڑھاپے میں بیٹیاں کام آتی ہیں, بیٹے تو 10 میں 1 آدھ ہوتے ہیں جو کام آتے ہیں. 99 تو بگڑ رہے ہیں آج کل بھائی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرا خیال ہے تو وہ محبت بھی ملتی ہے بیٹیوں سے, گھر بھی آباد ہوتا ہے. گھر آؤ گے تو بیٹیاں ہوں گی تو گھر میں خوشی ہوگی. بیٹے تو مسٹنڈوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کی فکر ہی کرنی پڑتی ہے, پتہ نہیں دیر سے کیوں آ رہا ہے, 2 بجے کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہی ہوتا ہے نا, کیا کر رہا ہے, تمیز سے بات نہیں کر رہا ہوتا کبھی. تو بڑے بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو آج کل کوئی اچھا بچہ مل جائے, بہت مشکل سے ملتے ہیں. لیکن پھر ان بیٹوں کو, ان جیسے نالائقوں کو, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, پھر آپ فیل کریں گے, نالائق ملتے ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے. اتنے نالائق قسم کے بیٹے دیکھ کے بھی تمہاری خواہش کیا ہے؟ بیٹے ہی چاہیے تمہیں. تو خیر,
تو چغل خور قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اس لیے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے گھروں میں آگ نہ لگاؤ, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف نہ ورغلاؤ, بھابھیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف نہ ورغلاؤ. جہاں کوئی برائی دیکھی سمجھتی ہے اب اس برائی کو مٹانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے, اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے, پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا, ساس کو بتائیں گے تو فوراً انکوائری ہوگی. ڈائریکٹ جا کے کس کو رپورٹ کراتی ہیں؟ ساس. پولیس کو بتا دو, خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ساس کو بتا دیا تو بس وہ تو پہلی جلی بھنی بیٹھی ہوئی ہے.